السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 مہینے کے بعد جے پی سی نے جو اپنا نتیجہ نکالا ہے وہ وقف بل کے خطرے میں ہے، وقف بل کے اپوزٹ ہونے والا ہے۔ یعنی وقف بل کی جو جتنی زمینیں ہیں ہندوستان کے اندر، ان کا سروے کے لیے یہ مانگ کی جا رہی ہے۔ وقف بل کو لے کر بہت بڑی دقت آنے والی ہے۔ اسی کو لے کر ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب، جو کہ ایک بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے بہت ہی شاندار بیان دیا ہے کہ وقف بل خطرے میں کیوں ہیں اور اس کے ہونے والے نقصان کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ جو مسجدیں ہیں یا خانقاہیں ہیں یا قبرستان ہیں، ان میں کیا پریشانی آ سکتی ہے۔ تو چلیے، اس سے پہلے ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے۔ ویڈیو کلپ آپ کی اسکرین پر ہے۔ پرانا وقف ایکٹ ہے، اب اس کے اندر 44 سنشودھن ہو رہے ہیں، ترمیم 44۔ یہ بھی اتہاس ہے، یہ بھی تاریخ ہے۔ سنشودھن 1 یا 2 ہوتے ہیں، یا 44 سنشودھن ہو رہے ہیں۔ پورے وقف قانون کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ یوں سمجھیے کہ اب وقف بل جو مسودہ تیار ہوا ہے، جے پی سی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی، جے پی سی، انہوں نے سب کی رائے لی تھی۔ جو اپوزیشن کے ممبر ہیں پارلیمنٹ کے، انہوں نے بھی رائے دی، جو مسلمان تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی رائے دی، مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی اپنی تجویز دی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمانوں نے ای میل کے ذریعے، کروڑوں مسلمانوں نے جے پی سی کو اپنی رائے بھیجی۔ اس جے پی سی نے اپوزیشن کی کوئی رائے نہیں مانی، مسلمانوں کی کوئی رائے نہیں مانی، کسی تنظیم کی کوئی رائے نہیں مانی، کروڑوں مسلمانوں کی کوئی رائے نہیں مانی، سب ریجیکٹ، خارج۔ بل بنا کے پیش کر دیا، اب پاس ہو جائے گا۔ ساری مسلمانوں کی زمین جو وقف ہے، بس اب اللہ اس کی حفاظت کرے گا، باقی اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ بہت حالات عجیب و غریب ہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ جب تک ہم عبادت طریقے سے نہیں کریں گے نا، اخلاص کے ساتھ، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے نہیں نا، اپنے آپ کو عبادت اور دین کی طرف نہیں لگائیں گے، اس وقت تک یہ فتنے اٹھتے رہیں گے۔ بہرحال یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ وقف بل پارلیمنٹ میں جا رہا ہے، اب دیکھیے کیا رہتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ ہر مسجد، ہر قبرستان، ہر درگاہ، ہر امام باڑہ، ہر کربلا، ہر چیز کو بس کون کیا رہے گا کیا نہیں رہے گا، اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ بہرحال ہے تو بہت افسوس کی بات، بڑی ناانصافی کی بات ہے، تو اللہ بہتر فرمائے۔ آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ بچوں کے نا سالانہ امتحان آ رہے ہیں، فروری کا مہینہ اب شروع ہو جائے گا، اسکولوں میں سالانہ امتحان شروع ہو رہے ہیں، بورڈ کے امتحان بھی شروع ہو رہے ہیں۔ جو 10th اور 12th کلاس کے، جو 10ویں اور 12ویں کے بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں، جو سائنس وغیرہ کے جو پریکٹیکل ہوتے ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں۔ پورے سال کی محنت کا سوال ہے، بچے کی زندگی کا 1 سال کا سوال ہے پورا۔ ہمارے اور آپ کے بچے جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ہمیں ان کی تعلیم کی طرف دھیان دینا ہے۔ جو والدین ہیں، جو سرپرست ہیں، اب یہ بچوں کے امتحان کے لیے بچوں کو جو ضرورت ہے وہ آپ دیجئے۔ کتابوں کی ضرورت ہے، کاپی کی ضرورت ہے، کوئسچن پیپر کی ضرورت ہے، جو بھی ضرورت ہے وہ آپ دیجئے۔ بچوں کی نگرانی کیجئے، ان کی ہمت بندھائیے، ان کو پڑھنے کے لیے ٹائم دیجئے۔ لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، اگر آپ ان سے کوئی کام کراتے ہیں نہ کرائیے، ان کو پڑھنے کا ٹائم دیجئے۔ اگر بچے کھیل میں لگے ہوئے ہیں، تھوڑا بہت ان کو تنبیہ کیجئے۔ یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ یہ دیکھیے، تعلیم جو ہے نا، یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی۔ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا پیچھے کمر میں، اگر کسی کی ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جائے،
وہ انسان نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ لیٹ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ دین کی تعلیم، دنیا کی تعلیم، فی الحال تو اسکولوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے لیے آپ کو پورا دھیان کرنا ہے اور ہمیں اس کی طرف پوری، اور نمبر بھی اچھے آنے چاہیے۔ بہت سے مسلمانوں میں یہ ہوتا ہے بچہ پاس ہو گیا، پاس ہو گیا۔ پاس ہونے سے تو کوئی فائدہ نہیں، اچھی نمبر آنے چاہیے، 70، 80، 90% نمبر، اس سے بھی اوپر۔ بہرحال مجھے افسوس ہوتا ہے، یہ ہمارا فتح پوری اسکول ہمارے قریب ہے، اور مسلم اسکولوں کی جو ہم باتیں سنتے رہتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو بچوں پر محنت ہونی چاہیے نا، وہ نہیں ہو رہی۔ میں خالی استادوں کو نہیں کہہ رہا، خالی پرنسپل کو نہیں کہہ رہا، اس میں تو سارا کچھ ہے، مینجمنٹ بھی ہے، سرپرست بھی ہے، سارا پی ٹی اے، سارا جتنا، اور خالی فتح پوری اسکول کی بات نہیں ہے، سارے اسکولوں کی بات ہے۔ تو ہمیں مہربانی کر کے آپ اس طرف توجہ کریں اور بچوں کا سالانہ امتحان کی طرف دھیان دیں، اور فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے لیے دعا کرتے رہیے۔ فلسطین کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے دعا کریے۔ اردو اخباروں میں سب تفصیل سے آتا ہے، میں تو مجبوری میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا۔ آپ اردو اخبار پڑھیے، پڑھنا نہیں آتا کسی سے پڑھ کے سن لیجئے، اردو اخباروں میں سب تفصیل سے آتا ہے، پڑھا کریے، آدھا گھنٹہ اخبار پہ لگائیے، آپ کا دماغ روشن ہو جائے گا، اور دعا کریے۔ جس طرح کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم لاپرواہی کریں، ہر وقت ہمارے ہاتھ میں جو دنیا کے آپ کے کام ہیں وہ کریے، اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے، اور آپ اللہ سے بس دعا کرتے رہیے، نفل پڑھتے رہیے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کے دل میں کیا ڈال دے، وہی ڈال سکتا ہے، وہی دلوں کا بدلنے والا ہے۔ جو خطبہ عربی میں آپ سنیں گے اس کا مفہوم یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ ہی کی ہر تعریف ہے، اللہ ہی کی ساری خوبیاں ہیں، اللہ ہی کی ساری تعریف ہے، اسی کا ہم پر احسان ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار، ہمارے نبی، ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے آخری رسول ہیں، جن پر اللہ کی رحمتیں اور سلام نازل ہوتی رہتی ہیں مدام۔ اے انسان، کب تک تم اپنی غفلت کی نیند میں سوتے رہو گے؟ کب تک سستی اور کاہلی کرتے رہو گے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری عمر کا ایک ایک منٹ جب گزر جاتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں آئے گا؟ جو وقت گزر گیا، آپ کی زندگی کا اگر 1 گھنٹہ گزر گیا واپس نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی جان لو کہ اگر تمہاری زندگی کا وقت بغیر اللہ کی عبادت کے گزر جائے گا، پھر اس کی کسر کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آگے آپ کر لو گے، عبادت جو کرنی ہے کر لو۔ جو جوان لوگ ہیں وہ عبادت کر لیں، جو تندرست ہیں وہ عبادت کر لیں۔ جب انسان بیماریوں میں گھر جاتا ہے نا، ڈاکٹروں میں اور دوائیوں میں گھر جاتا ہے، اس وقت پھر روزہ اور عبادت بہت مشکل پڑ جاتی ہے۔ لہذا جس کو جتنا وقت مل رہا ہے عبادت کر لو، نفلی روزے رکھنے رکھ لو، نفل پڑھ لو، صدقہ خیرات کر لو۔ اگر کوئی 1 منٹ بھی تمہارا اللہ کی عبادت کے بغیر گزر جاتا ہے تو جو تمہیں گھاٹا ہو گیا اس کو پورا کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ کے بندوں، یہ شعبان کا مہینہ آ گیا، آج شعبان کے مہینے کی 1 تاریخ، یہ تسبیح پڑھنے کا مہینہ آ گیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیح پڑھنے کا مہینہ آ گیا، یہ قرآن کریم کو پڑھنے کا مہینہ آ گیا، یہ نفل نمازیں پڑھنے کا مہینہ آ گیا،
یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا مہینہ آ گیا۔ یہ مہینہ مکمل روحانیت کا اور عبادت کا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے مال و دولت کا، اپنے پیسے کا شعبان کے مہینے میں حساب لگا لگا کے غریبوں کو زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں غریبوں کو دے دو تاکہ وہ رمضان المبارک کی تیاری کر لیں۔ جو ہمارے کاریگر ہیں، جو ہمارے نوکر ہیں، خادم ہیں، گھروں میں کام کرنے والے ہیں، ان کی مزدوری میں نہیں، ان سے الگ آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خیرات دے سکتے ہیں، جو ہر وقت آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اگر وہ غریب ہیں ان کو بھی دے دو۔ شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے حساب لگا لگا کے زکوٰۃ دینے کے لیے غریبوں کو دے دیا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ اپنی تقریر میں فرما رہے تھے کہ اپنے بدن کو پاک کر لو شعبان میں روزے رکھ رکھ کر، تاکہ رمضان المبارک کے روزے تم رکھ سکو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بندہ شعبان کے مہینے میں 3 دن کے بھی روزے رکھ لیتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کے ساری عمر کے یا جتنے بھی اللہ اس کے گناہ بہت معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ بہت مبارک مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں اللہ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص شعبان کے مہینے میں 3 دن کے روزے رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کی اونٹنی پر سوار کر کے اٹھائے گا۔ اس کو عزت ملے گی، اعزاز ملے گا، اکرام ملے گا کہ روز محشر میں جنت کی اونٹنی پر سواری کا موقع ملے گا۔ اے میرے پروردگار جو بڑا ہمارا مہربان ہے، بہت احسان والا ہے، رب العالمین ہماری گردنوں کو اور ہمارے والدین کو اور ہم سب کو دوزخ کی عذاب سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ پروردگار ہمیں معاف کر دے، رب العالمین ہماری مغفرت کر دے۔ اے پروردگار جو بڑا مہربان ہے، رحم والا ہے، تمام دعائیں میں اللہ کی رحمت کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اے پروردگار جو بہت مہربان ہے، میری اور ہماری سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا کرو، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت کر دے اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت کر دے جو ہم سے پہلے ایمان والے جا چکے ہیں، اور ہمارے دل میں کسی بھی مومن مسلمان کے لیے کبھی ہمارے دل میں کینہ کپٹ نہ ہو، کوئی جلن نہ ہو۔ رب العالمین ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے۔ تو دیکھا آپ نے کہ جناب ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب نے کتنا شاندار اور زبردست بیان دیا ہے وقف بل کے تعلق سے، کہ وقف بل کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کہ وقف بل خطرے میں ہے، اور جے پی سی جو پلاننگ بنا رہی ہے، جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اس سے آنے والے نقصان کتنے ہو سکتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بیان کے سلسلے میں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں کسی نئے بیان، نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔